السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو رمضان تراویح کے حوالے سے ہم تھوڑی سی تیاری کر رہے تھے۔ آج سورہ البقرہ آیت نمبر 34 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیت کو اپنی راہ میں خالص کر لیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالح واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ہمارے عمل کو اپنے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہ رکھیں، آمین۔ وائز اور جب کلنا کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو، تو یہاں سے اب آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا علمی مظاہرہ کیا گیا، ہم نے جیسے دیکھا تھا، اور ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا، جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور ابلیس کون تھا؟ ابلیس جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا ہوا تھا۔ تو جو حکم فرشتوں کو ہوا تھا وہ ابلیس کو بھی ہوا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، یعنی خود کو، استکبارہ کا مطلب ہوتا ہے بڑائی چاہنا، باب استفعال سے ہے نا، کہ اس نے بڑا بننا چاہا، وہ بڑا تھا تو نہیں، ہم میں سے کسی کو بھی کبریائی جو ہے نا وہ زیبا نہیں، صرف کبریائی تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یعنی اللہ کے سامنے خود کو بڑا سمجھا کہ اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، حالانکہ وہ اللہ کو مانتا تھا، لیکن کفر کرنے والا اس کو کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نہیں مانی، یعنی اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کیا کیا کہ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو زمین پر اتارنے کے لیے ہی اس کو پیدا کیا تھا، اور زمین پر انسان کا مقصد زندگی کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور پھر اللہ سے اپنی جنت جا کے حاصل کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب زمین پر بھیجا اور ان کو آزمانا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا میں انسان ایک مختصر مدت کے لیے ہے، مختصر کہہ لیں یا زیادہ بھی اگر ہے تو وہ ختم ہو جانے والی ہی ہے، اور یہاں پر اس کا امتحان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور امتحان کیا ہوگا کہ جیسے شیطان ہی کو اتارا گیا تو شیطان اور تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی شیطانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے، یعنی ابلیس نے تو وہیں پر ہی، جیسے ہم پورا واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اس کو مہلت دے دی گئی، اور اس نے کہا کہ میں قیامت تک آدم اور آدم کی ذریت کو بہکاتا رہوں گا اور ان میں سے زیادہ کو جہنم میں لے جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح اس کے بہکاوے میں آ کر بہت سے انسان بھی انسانوں کے دشمن ہوں گے، یعنی حق و باطل کی یہ جنگ زمین پر برپا رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو پھر بہت سے جو ان سے ہیں وہ زندگی کی یہ بازی، یعنی جو آخرت کے لیے لڑی جا رہی، وہ ہاریں گے مطلب ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا پڑیں گے، اور بہت سے وہ ہوں گے جو اللہ کے حکم سے اس بازی کو جیت جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو زمین پر انسان کو امتحان کے لیے اتارا گیا اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا، یعنی تمہیں رہنے کی جگہ دی جائے گی اور ساز و سامان ہوگا، یعنی اسباب دیے جائیں گے، لیکن ایک مقررہ مدت تک، ٹھیک ہے۔ اب یہ انسان کا امتحان ہے کہ انسان یہ بات نہ بھولے کہ وہ یہاں پر دراصل امتحان دینے آیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس اسباب ہی ہوتے ہیں نا، جو متاع ہے،
اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہے، حالانکہ وہ آخرت کمانے کے لیے. مثلاً اسباب میں کیا کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ رزق ہے، ہمارے بچے ہیں. اور کیونکہ آدم نے شیطان نے یہ کہا تھا نا کہ میں اس کی ذریت کو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولادوں کو بھی بہکاؤں گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے بچے بھی کیا ہیں، ہمارے لیے متاع ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا ہی کمانے کے لیے ہیں، ان کو ہم دنیاوی کسی اچھی پوسٹ پر پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام ساز و سامان ہمیں آخرت کمانے کے لیے دیا ہے. کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، تو اور ملا بھی ایک مقررہ مدت کے لیے. یعنی ہم بعض اوقات ہم بغیر سوچے سمجھے وقت کو ضائع کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ جو سیکنڈ بھی ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے نا وہ تو فوت ہو گیا، یعنی کل ہم واپس نہیں لا سکتے. آنے والی کل تو ہماری منتظر ہے، لیکن گزرا ہوا کل ہم واپس نہیں لا سکتے. فتلقى آدم من ربه، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ سارا کچھ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے قرآن میں؟ یہ سارا نا ایک طرح سے ڈیمونسٹریشن تھی جو اللہ کے ہاں ہو گئی کہ اس طرح شیطان یا باطل تمہاری راہوں میں آئے گا، زندگی گزارتے ہوئے بار بار آئے گا. تم نے اس سے بچ کے اپنے راستے کو خراب نہیں کرنا، یعنی اپنے ٹریک کو خراب نہیں کرنا. جس راستے پر، یعنی ہدایت کے راستے پر تم چل رہے ہو اس پر چلتے رہنا ہے. لیکن اگر تم سے غلطی ہو جائے بھول کے مارے، جیسے ہمارے اندر بھول بھی ہے اور ہم غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا؟ معافی مانگ لینا جیسے آدم علیہ السلام نے مانگی تھی. لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس سے کبھی نہ ہٹنا، جیسے کہ شیطان نے کیا اور ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ جہنم میں چلا گیا. لیکن جب انسان غلطی کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے کہا اب تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ مومنین کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہدایت پر، گائیڈنس پر، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے نا اس پہ سیدھا چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو انہیں پھر کچھ بھی فکر نہیں رہتی. نہ تو انہیں مستقبل کا کوئی خوف ہوتا ہے کہ ہائے اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اللہ کی مان رہی ہوں تو لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے اور لوگ مجھے باتیں کریں گے، یا یہ کہ میں چونکہ میں اللہ کی مان رہی ہوں تو پتہ نہیں میں رزق سے ہی محروم کر دی جاؤں. اور اسی طرح مومنین پر کوئی حزن یعنی غم بھی نہیں ہوتا. غم یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم سے کچھ ہو گیا یا ماضی میں ہمارے ہاتھ سے کچھ چلا گیا، کوئی نقصان ہو گیا، ہمارا کوئی پیارا چلا گیا یا ہماری کسی چیز کا نقصان ہو گیا. تو مومنین کو تو پتہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور اس غم سے باہر آ جاتے ہیں. اور اگر کوئی چیز ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے تقدیر سمجھ کر برضا و خوشی اس کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان ہدایت کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے سیدھا راستہ ہے اس پر چلتا رہتا ہے اور ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، چاہے دنیا میں وہ کتنے ہی کامیاب ہوں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکیں اور دنیا کمائیں اور لوگوں کو خوش کرتے کرتے کسی بلند مرتبے پہ پہنچ جائیں، لیکن اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے ہوں، تو نعوذ باللہ قیامت یعنی وہاں پر آخرت میں ہمیشہ کی آگ میں جلیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ. یعنی کبھی آپ جہنم کے دروازے اور ان کے جو طبقات ہیں اس کے بارے میں پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ نعوذ باللہ کبھی ایسی جگہ کو ہمارا مقدر نہ کرنا. آمین. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. پھر اب یہاں سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے، تو قرآن کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یعنی کہ امت وسط اور اس کو چنی ہوئی امت قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، مسلمانوں سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس دنیا کی امامت تھی. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں کہ وہ نعمتیں جو میں نے تم پر تمام کی تھیں
تو اب تم کیا کرو، میرے سے کیا ہوا عہد پورا کرو. اور وہ عہد کیا ہے کہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لو، اور تمہیں یہ کہا گیا تھا کہ تمہاری طرف جو نبی بھیجا جائے اس پر ایمان لاؤ گے، اور اس کے بعد جو اگلا نبی آئے گا اس کو بھی مانو گے. تو اب اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کیا ہوا عہد پورا کریں گے کہ نہ صرف دنیا میں تمہیں انعامات ہوں گے بلکہ آخرت میں تمہیں ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کر ہوں گی. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. یعنی انسان کسی انسان سے نہ ڈرے، مخلوق سے نہ ڈرے، بلکہ صرف اللہ سے ڈرے، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھے. اب یہاں پر رک کر ذرا یہ کہا تو بنی اسرائیل کو جا رہا ہے نا، لیکن ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس وجہ سے کس کے لیے ملی ہیں، بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم پر نعمتیں تمام ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم ان سے اور دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے اپنا عہد پورا کروانا چاہ رہے ہیں. اوفو بعہدی، اور وہ کیا ہے، امت مسلمہ ہونے کی وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم پر نماز فرض ہے، اسی طرح ایک حد تک ہم پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی فرض ہے. یعنی یہ جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم نے پیغام کو دوسروں تک بھی لے کر جانا ہے. ہر ایک سے اس کی صلاحیت اہلیت کے مطابق سوال ہوگا کہ ہاں بھئی تمہیں اتنی نعمتیں ملی تھی، تم نے اللہ کا جو کام ہے وہ کیا کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کام اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کروا لے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں، بلکہ یہ تو ہمارے ہی لیے ہے. تو ہمیں بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہوا عہد پورا کر دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نعمتیں ملتی ہیں تو نعوذ باللہ بہت سے لوگ باغی ہو جاتے ہیں، اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، یا پھر ان نعمتوں کو اور دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ لوگوں کی چاکری شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جن وسائل کے ذریعے سے ان کو نعمتیں ملی ہوتی ہیں وہ بس اسی میں ہی پڑ جاتے ہیں. مثلا جیسے میں تو ایک خاتون ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی خواتین جب ان کا خامن زیادہ کمانا شروع ہوتا ہے تو وہ اسی کے زیر اثر آ جاتی ہیں. بعض اوقات اس حد تک اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں کہ فرائض سے ہی غافل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ ہی سے ڈرو، اللہ ہی تو دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو صرف اسی سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب ہم زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو کیا ہم اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں سے ڈر کر کچھ کرتے ہیں. اور ایمان لے آؤ جو اس پر جو کلام میں نے نازل کیا ہے، جبکہ وہ اس کتاب یعنی توریت کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی کی بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو. پھر فرمایا اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو. یہ بنی اسرائیل یہی کیا کرتے تھے نا، نعوذ باللہ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی عاجزی اختیار کرو. کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے جن پر نماز اور صبر بھاری نہ ہو، ٹھیک ہے. تو جو خشوع کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ فوراً صبر اور صلاۃ کی طرف جاتے ہیں، نماز کی طرف جاتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم نے اپنے بڑے دشمن کے بارے میں پڑھا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ شیطان آپ کو مشکل کے وقت نماز کی طرف جانے نہیں دیتا، بلکہ حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی بیچارہ کسی مشکل کے وقت، مثلاً اگر کسی کا کوئی پیارا فوت ہو گیا ہے اور وہ جا کے نماز پڑھنا شروع ہو جائے تو لوگ مذاق کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اسے دیکھو، اس کا پیارا فوت ہو گیا اور یہ اب مصلی پر کھڑی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا، وہ نہ تو نعمتیں پا کر اللہ کو بھولتا ہے اور نہ ہی مصیبت آنے پر اللہ کو بھولتا ہے، بلکہ وہ تو جب اس پر مصیبت آتی ہیں تو تب بھی وہ کیا کرتا ہے، صبر اور نماز سے مدد لیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے. تو نعمتیں پا کر اللہ کو نہ بھولنا یا صبر کے وقت بھی اللہ کو یاد رکھنا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہے نا، یقین کہ ہمیں فوت ہو کر دوبارہ جی اٹھنا ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے اور ہم اس زندگی کو سنوار لیں.
ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے جڑے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر پکارا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ جیسے ابھی بتایا نا کہ مسلم امہ سے پہلے بنی اسرائیل چنی ہوئی قوم تھے، اور فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ تو قیامت والے دن کا حال بتایا جا رہا ہے اور اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے، اور جب یہ آیات آپ پڑھیں اور سنیں تو ان چیزوں کو محسوس کیا کریں، ان کیفیات سے گزرا کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب عمل کے وقت ضرورت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کریں، تو ہمارے دل کے اندر وہ جو میزان ہے نا وہ ہم سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ جو ڈر ہے یہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگیں تو سوچیں کہ اس دن میرا کیا حال ہوگا، جب میں نہ تو باپ کو بلا سکوں گی، نہ ماں کو بلا سکوں گی، نہ ہی کوئی میری ساتھی میری مددگار ہوگی، نفسن ان نفسن، کوئی جان کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اب یہاں پہ جو 4 چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا، ان 4 چیزوں سے دنیا میں ہم مدد لیتے ہیں، مصیبت میں پھنس گئے ہیں کسی اپنے دوست کو بلا لیتے ہیں، ولا یقبل منہا شفاعہ، یا پھر کسی کی سفارش کرا لیتے ہیں، مجھے فلاں جاب نہیں مل رہی میری تھوڑی سفارش ہی کر دو، ولا یؤخذ منہا عدل، یا پھر کوئی فدیہ دے دیتے ہیں، یعنی کہ رشوت پیش کر دیتے ہیں کہ میرا یہ کام نکال دو، یا کسی کو کوئی گفٹ دے دیا ہدیہ کہ کام نکل جائے، ولا ہم ینصرون، یا پھر ان تمام حربوں سے کام نہ بنے تو پھر کیا کرتے ہیں، پوری کوئی جماعت بلا لیتے ہیں کہ تم سب آ جاؤ مل کے اب میرے لیے مجھے مدد دو۔ وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو انسان کو اس دن سے ڈرنا چاہیے جب وہ اکیلا تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ اپنے اعمال کا حساب دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد کرایا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے۔ ان کے دشمن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا تھا، سبحان اللہ۔ اور وہ ان پر کیسا ظلم کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ جیسے ابھی بتایا نا کہ دنیا میں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو بنی اسرائیل اتنے بڑے امتحان سے گزارے گئے، اور کس طرح سے ہوتا تھا کہ ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کو اس حالت میں رکھنا کسی کی کتنا بڑا غیرت کا امتحان ہے نا۔ اور اسی طرح ہر نئے پیدا ہونے والے بچوں کو تو وہ قتل کر ڈالتے تھے، لڑکوں کو قتل ہی کر دیتے تھے۔ تو اتنا اس میں کیا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور پھر وہ وقت یاد کرایا جا رہا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظام دیکھ رہے تھے، یعنی یہ سب کچھ تمہارے سامنے تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں توریت عطا کی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے کو کہا اور اس کی عبادت پر آمادہ کر لی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بری طرح سے اس کے شرک میں پڑ گئے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ظالم ہو۔ اس قصے کو ہم انشاءاللہ تفصیل میں آگے بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اتنا بڑا جرم جو شرک کا جرم تھا اس کو بھی معاف کر دیا تاکہ انسان پلٹے، واپس آئے، شکر ادا کرے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا، یعنی ایک میزان دیا۔ الفرقان کا مطلب ہوتا ہے ایک کسوٹی جو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ فٹ کر دیتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈاما ڈول رہتے ہیں، شک شبے میں رہتے ہیں کہ اچھا یہ کر لوں وہ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر ایک فرقان لگا رکھا ہے، لیکن وہ کب سامنے آتا ہے جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، اس سے رہنمائی چاہتا ہے۔ جیسے سورہ الکہف میں آتا ہے نا کہ اصحاب کہف نے جو دعا کی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہمیں ہمارے معاملے میں رشد عطا فرما دے، ہمیں سمجھ آ جائے اس بات کی۔ اور یہ فرقان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ٹھیک ہے۔
اور یہ قرآن ہمیں بھی، یہ جو فرقان ہے نا، قرآن بھی کیا ہے کہ اس کو بھی قرآن کہا گیا. یہ بھی ایک کسوٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر اتاری ہے، کہ جس سے ہم حق و باطل میں تمیز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو. اور اس میں کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر دوبارہ زندگی دی، اور تاکہ وہ شکر گزار بنیں، یعنی اس واقعے کو اپنے سامنے دیکھیں اور اس بات پر بھی ایمان لے آئیں کہ مر کے دوبارہ جینا ہے، یعنی جی اٹھنا ہے. اور پھر ان کو وہ نعمت یاد کرائی جا رہی ہے کہ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ. اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور یہ تب کی بات ہے جب میدان تیہ میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا 40 سال تک، اور پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نعمتیں تمام کیں کہ ان کو اپنی طرف سے، یعنی گھروں کا جیسے سایہ ہوتا ہے نا، کہ بادلوں کا سایہ ان پر ہر وقت رہتا تھا، ان کو گھر بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور ان پر کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ اترتا تھا، اور ان کو پکانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی اور اگانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. تو بس ان کو کیا کہا گیا کہ تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اور لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا کہ نافرمانیاں ہی کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم نہیں کیا مگر اپنی ہی جانوں پر، یعنی ہمارا تو انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کر کے انہوں نے دراصل اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا. اور اس کے بعد اگلے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں سے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے. مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. تو اس صحرا میں رہتے ہوئے جب بہت مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آ گئے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں تو زمین کی ترکاریاں وغیرہ چاہیے. تو اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے، یعنی تمہیں اب اس صحرا سے، ڈیزرٹ سے نکال دیا جائے گا. سامنے ایک شہر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن جانا کیسے ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر جھکے سروں کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا. تو پھر وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو گے کھا سکو گے. لیکن ان ظالموں نے پھر ضد اور ہٹ درمی ظاہر کی. شہر میں داخل ہوئے تو سر تو کیا جھکاتے، سینہ تان تان کر داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جن کا مقصد مذاق اڑانے کے علاوہ، یعنی مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا. ٹھیک ہے. یعنی انہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، اور وہ کہنے لگے گندم کا نعرہ لگانے لگے. ٹھیک ہے. تو نعوذ باللہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے نعمتیں اتارتے ہیں، لیکن ہم ان کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، آگے سے آگے اور مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ڈٹائی اور سرکشی سے ہم کو بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمارے عمل کو اپنی ہدایت کے مطابق بدل دیں اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرما دیں. ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہم اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، یعنی بار بار دہرایا جاتا رہے گا. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ان واقعات کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی روشنی میں بنی اسرائیل کو دیکھیں یا ان پر تانے کرنا شروع ہو جائیں، بلکہ یہ قرآن فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہاری باتیں ہیں، تمہارے لیے نصیحت ہے. تو ہم جو بھی واقعہ قرآن میں پڑھیں، جو بھی مثال ہم پڑھیں، اس میں یہ دیکھیں کہ میرے لیے اس میں کیا سبق ہے. ٹھیک ہے.
تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو جو بات کہی گئی تھی انہوں نے اس کو بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ بعض اوقات ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی مرضی سے اپنے دل کی خواہش کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر نعوذ باللہ فتوے بھی ڈھونڈ لاتے ہیں، اتنے باغی ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ کی طرف سے کہیں عذاب نہ آ جائے اس وجہ سے کہ انسان نافرمان ہو جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔